میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو 13 سال کی عمر میں کام پر لگا دیا تھا۔ یہ دن کو اسکول جاتے تھے اور شام کے وقت دفتر میں کام کرتے تھے۔ یہ ماڈل کامیاب رہا اور یہ 20 سال کی عمر میں انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے، خوشحال بھی اور تجربہ کار بھی۔ میں نے گریجویشن کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی روک دیا تھا۔ میرا خیال تھا گریجویشن تک تعلیم کافی ہوتی ہے، نوجوانوں کو BA BSc یا BBA کے بعد کام کرنا چاہیے، اور یہ جب 25-26 سال کے ہو جائیں تو پھر یہ اس فیلڈ میں ماسٹر کریں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ بلا وجہ اور بے مقصد ڈگریاں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ فارمولہ صرف خوشحال اور اسٹیبلش فیملیز کے لیے ہے۔ غریب اور پسماندہ طبقہ کے نوجوان یونیورسٹی تک تعلیم حاصل ضرور کرنی چاہیے ان کو۔ بہرحال میرے ماڈل کا یہ فائدہ ہوا، میرے بیٹوں نے 25-26 سال کی عمر تک کام، کاروبار اور فائنینشیل مینجمنٹ کی زیادہ تر باریکیاں سیکھ لیں، اور یہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ بڑے بیٹے فائز نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ماسٹر کے لیے انگلینڈ میں داخلہ لے لیا ہے، جبکہ دوسرا ٹورازم میں ماسٹر کے لیے یونیورسٹیاں تلاش کر رہا ہے۔ فائز نے 2 دن قبل مانچسٹر سے فون کیا، یہ ملک کی صورتحال پر پریشان تھا۔ میں نے اسے اسی طرح تسلی دی جس طرح تمام والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ جب نارمل ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہیں انگلینڈ اور یونیورسٹی کیسی لگ رہی ہے؟ یہ ہنس کر بولا، یورپی ملکوں میں سیر کے لیے آنا آسان، لیکن پڑھنا اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے ٹف محسوس ہو رہا ہے، مگر یہاں لائف بہت سموتھ ہے۔ سوئچ آن کریں تو لائٹ ہوتی ہے، چولہا جلائیں تو گیس ہوتی ہے، سڑک پر نکلیں تو ٹریفک رواں دواں ہے، شاپنگ سینٹروں میں شاپنگ چل رہی ہے، ریستورانوں، کافی شاپس اور بارز میں گاہک بیٹھے ہیں، لوگ پارکوں میں جاگنگ اور سائیکلنگ کر رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں اور کالجز میں کلاسز چل رہی ہیں۔ پورے شہر میں لائف سموتھ ہے۔ یہ درست ہے، یہاں مہنگائی ہے، لیکن سپلائی چین میں کوئی بریک نہیں۔ یہاں کوئی آئے گا اور توڑ دے گا جیسا خوف بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا، مجھے یہاں ایک پاؤنڈ کمانا اور بچانا پڑتا ہے، چنانچہ لائف ٹف ہے، مگر اطمینان اور سکون بہت ہے۔ میں نے پاکستان میں کروڑوں روپے کمائے، کمپنیاں بھی چلائیں، لیکن وہاں میں نے سٹریس کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزاری۔ خوف کی تلوار ہر وقت سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا صبح میرا دفتر بچا ہوگا یا نہیں، بجلی گیس اور پیٹرول ہوگا یا نہیں، میں سڑک پر نکلوں گا تو میں اور میری گاڑی بچے گی یا نہیں، میرے اکاؤنٹ کے پیسے اکاؤنٹ میں ہوں گے یا نہیں، میرے امپلائیز کل بھی میرے امپلائیز ہوں گے یا نہیں، اور میں نے جو کام شروع کیا ہے وہ میں مکمل کر پاؤں گا یا نہیں۔ میرے سر پر وہاں 36 قسم کے خوف سوار رہتے تھے، مگر یہاں میں صرف اسٹوڈنٹ ہوں، کلاسز لیتا ہوں اور ہفتے میں 20 گھنٹے کی نوکری تلاش کر رہا ہوں، اور بس میرے سر پر کوئی سٹریس نہیں۔ میں اس خطرے سے آزاد ہو چکا ہوں۔ میں سڑک پر جاؤں گا تو وہاں ایمبولینسز اور موٹر سائیکلیں جڑی پڑی ہوں گی، اور لوگ موٹر وے پر کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، جبکہ میں نے پاکستان میں جنرل مشرف کے دور سے امن نہیں دیکھا۔ پہلے بم دھماکے ہوتے تھے، پھر ججز کی بحالی کی موومنٹ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد چل سچل ملک میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں ہنگامہ نہ ہو یا ضروریات زندگی کا کوئی نہ کوئی عنصر غائب نہ ہوا ہو۔ پاکستان میں روز سڑک بند رہتی تھی، یا پھر بجلی گیس اور انٹرنیٹ۔ آپ نے اگر کوئی چیز باہر سے منگوا لی تو اسے کسٹم روک لے گا، اور آپ نے اگر کوئی چیز باہر بھجوا دی تو وہ ایئرپورٹ پر پڑی خراب ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات سن کر کہکا لگایا اور پھر کہا، تم 10-15 سال کو رو رہے ہو، میں نے اپنی پوری زندگی اس ملک میں استحکام نہیں دیکھا۔ چھوٹا تھا تو ملک میں PNA کی تحریک چل رہی تھی، پھر بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف ہائے ہائے کے نعرے لگنے لگے، اور آخر میں اب عمران خان کے ٹائگرز کے ہاتھوں ملک کو جلتا دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد بھی پوری زندگی استحکام کو ترستے رہے۔ ان کے بچپن میں گوروں کو نکالنے کی تحریک چل رہی تھی، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت بلاول بھٹو کا مہنگائی مارچ چل رہا تھا۔ وہ پوری زندگی کہتے رہے، مجھے یہاں ایک دن سکھ کا سانس نہیں ملا۔ میرے بیٹے نے بھی کہکا لگایا اور کہا، یہ پھر 3 نسلوں کا المیہ ہے۔ میں نے رک کر کہا، نہیں، 4 نسلوں کا۔ میرے دادا کے زمانے میں پہلی اور دوسری جنگ چل رہی تھی، اور انگریز لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی فوج میں بھرتی کر رہے تھے۔